یا اسٹرینتھننگ، ٹھیک، کیا دی وٹ پولیٹیکل اویئرنیس، اس حوالے سے ایسی جو ایجوکیشن تھا اس کا رول آگے اکانومک پروگریس میں، ٹھیک ہے نا، اکانومک پروگریس میں. اس سے ہی پھر آپ کہیں گے ایجوکیشن کا جو رول تھا وہ کس حوالے سے سائنٹیفک انوویشن میں. آپ یہ کوٹس ملتے ہیں ڈائیورسٹی میں. مطلب یہ آپ کوٹس نکالے لکھیں کہاں پہ، جو آپ کے اپنے نوٹس ہوں گے، آپ اپنے نوٹس خود بناؤ گے. تو آپ نے 2 ڈیفینیشنز نکالے جو کہ ایز پر سورس تھا. ڈیفینیشنز نکالے وہ بھی آپ نے لکھا ایز پر سورس، ٹھیک ہے، یہ آپ لکھتے ہو پہلے. اس کے بعد دیکھیں آپ لیٹ سپوز جو تھا نا یہ آپ نے نکال کے یہ آپ نے نکالا، پھر یہ وہی بات ہے کہ آپ مطلب ایجوکیشن کا رول سوشل بینیفٹ میں یا اپلفٹنگ میں، اکانومک اسٹرینتھننگ میں، پولیٹیکل اویئرنیس میں، سائنٹیفک انوویشن میں. ایون آپ یہ کوڈ بھی نکال سکتے ہیں کہ مطلب ایجوکیشن کا جو ہے اگر یہ کازز آف ڈاؤن فال آف ایجوکیشن ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو اگر کوٹ ملتا ہے کہ کوئی معاشرہ کیسے تباہ ہوتا ہے بغیر ایجوکیشن کے. ایک مشہور شخص کا کوٹ تھا، وہ بھی لکھ کے اپنے نوٹس میں تھے تاکہ آپ کو یاد رہے ود ریفرنس، اور آپ اس کو آگے آنے والے ایسیز میں اس کو کوٹ کر سکو. تو جب یہ آپ کر لیتے ہو اس کے بعد آپ جاتے ہیں بیسکس پہ. یا کہ مجھے ڈیفینیشن آفیشیل ڈیفینیشن مجھے آتا ہے، فارمل یا آفیشیل ڈیفینیشن مجھے آ گیا، اور ساتھ میں پھر کیا ہے میرے پاس کوٹیشنز بھی ہیں مختلف ڈائیورسٹی میں. تو جو بیسکس ہے اس پہ کام کرتے ہیں. جیسے دیکھیں لوکل لیول پہ، لوکل، ریجنل، گلوبل، وہ تو سمپل آپ کا پاکستان تھا. دیکھیں یہ لوکل لیول سے کیا مطلب ہے، آپ کا اگر ٹاپک تھا سمپل یہ ایجوکیشن ان پاکستان کے حوالے سے، یا سمپل ایجوکیشن آ جائے مطلب پاکستان ہی ہوتا ہے. اس میں بھی آپ جاتے ہیں لوکل لیول پہ. لوکل کے بعد دیکھیں آپ اگر جاتے ہو ریجنل لیول پہ، پھر آپ جاتے ہو گلوبل لیول پہ. تو ریجن میں آپ کا آپ پہ لے لیا، آپ خود یہاں سے ہو تو اپنے صوبے کا بلوچستان کا، تو بلوچستان کا آپ لے آئے تو اس کے ودن آپ جو ہے آپ کی ادر پروونسز وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ جاتے ہیں یہ ریجنل یا گلوبل. مطلب اس میں کیا ہے، اس میں آپ نے دیکھنا کیا ہے، اس میں آپ نے دیکھنا پتہ کیا ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے لیٹ سپوز آپ اگر جو ہے نا بیسکس جو دیکھتے ہو، بیسکس دیکھتے ہو، اس سے مطلب کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ تو دیکھیں یار بلوچستان یا پاکستان اس کے ادر صوبے یا پھر آپ کا وفاق، اس کا لٹریسی ریٹ، چونکہ ٹاپک ہے ایجوکیشن کا، تو لٹریسی ریٹ آخر کیا ہے. جینڈر وائز کیا ہے لٹریسی ریٹ بلوچستان میں، باقی جو صوبے ہیں وہاں پہ بجٹ جو ہے وفاقی گورنمنٹ اور آپ کے بلوچستان اور باقی صوبے وہ کتنا ایلوکیٹ کرتے ہیں. پھر آپ بولیں گے یہاں پہ کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں ایجوکیشن کے، کتنے ٹیچرز ہیں، جو ٹیچرز ان کی ٹریننگ کس لیول پہ ہوتی ہے، پھر کیا ان کا وہ میرٹوکریسی پہ آتے نہیں آتے، پھر ان کی ٹریننگ. یہ جو آپ کا ٹائپس آف کریکولم ہے، کیا بولے جو ہمارے پاس ڈفرینٹ سکولز ہیں، تو یہ جو ٹائپس ہیں ٹائپس آف کریکولم وہ کتنے ہیں ہمارے پاس. تو گورنمنٹ کے سکولز ہیں وہ کتنے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں. پرائیویٹ سکولز میں آپ دیکھتے ہیں آپ کی ایک سمپل انگلش میڈیم سکول ہے ہر گلی محلے میں، پھر آپ کے آکسفورڈ اور یہ جو آپ کے کیمبرج سکولنگ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، یا جو آپ کہتے ہیں یہ او لیول، ٹھیک، او اینڈ اے لیولز کے آپ کے سکولنگ سسٹمز ہیں. پھر آپ دیکھیں پاک ترک بھی ہے، تو پاک چائنا بھی ہے، تو پاک جاپان بھی ہے، پاک عرب بھی ہے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں مدارس، سیمینریز، مدارس بھی آپ کے ہیں، ان کے ہاں الگ الگ سٹائلز ہیں. تو آپ کو پھر معلوم ہوتا ہے جو ہمارے پاس مدارس ہیں تو اس میں دیوبند اسکول آف تھاٹ ہے، بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں اس میں شیعاز، جو شیعاز کے سیمینریز ہیں، اس میں پھر آپ دیکھیں زیدیہ اسکول آف تھاٹ ہے، اسماعیلیہ اسکولز آف تھاٹ ہے. آپ اس میں کہتے ہیں پھر آپ کا اس میں یہ اسنا اشریہ وہ اسکولز آف تھاٹ ہے. مطلب یار تعلیم کے اندر جو ہے مطلب آپ کہیں تقسیم در تقسیم یا ایسی آپ تعلیم دے رہے ہیں جو کہ کل کو جب بندے پڑے ہوں گے تو وہ تو کنفلکٹنگ فورس کریٹ آپ کر رہے ہو، کنفلکٹنگ فورس پاکستان میں. ابھی دیکھیں آپ کو اندازہ لگا ہے ایک بندہ پڑھ رہا ہو سمپل ایک سرکاری اردو میڈیم گورنمنٹ سکول سے، ایک سمپل گلی محلے کے انگلش میڈیم پرائیویٹ سکول سے، ایک آپ کا پڑھ رہا ہو یہ آکسفورڈ کیمبرج لیول کے او لیول اے لیول کا، ایک آپ کا پاک ترک ہے، ایک پاک جاپان ہے، ایک چائنا ہے، ایک پاک عرب. پھر آپ چیک کریں جو آپ کے مدارس ہیں وہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں. بھئی یہ مدارس میں جو آپ کی انرولمنٹ ہے اچھے خاصے ہے، 30 لاکھ پلس ہے، جو رف اسٹیمیٹ بھی آپ کا ہے 30 لاکھ پلس. تو پھر وہاں پہ آپ مختلف سکولز آف تھاٹ، سنیزم ہے، دیوبند سکول. ابھی آپ سب پاکستان میں آپ کو آئیڈیا ہے
आप में से भी कोई फॉलोवर होगा देवबंद स्कूल ऑफ थॉट का, कोई बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट का, कोई अहले हदीस का, कोई शिया होगा, शिया के अंदर ये होगा। तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछो भाई कि आप जो है, आप अगर देवबंदी हो तो बाकी किसी भी ये जो नीचे वाले फिरके हैं उसका आप स्पेस देते हो? आप बोलेंगे नहीं, तो ये आपका तालीम का कसूर था। आप बरेलवी हो तो आप बाकी सबको नहीं मानेंगे, अहले हदीस उनको नहीं मानता, सारे सुन्नी शिया को नहीं मानते, सारे शिया सुन्नी को नहीं मानते, फिर शिया के अंदर जैदिया अलग, इस्माइलिया अलग, असना अशरिया, तो फिर वहां पे जो है इवन नौसेरिया वो तो अलग ही चीज आ गई। ठीक है, प्रेसी आप जानते कि अहले हदीस के बाद फिर यहाँ पे एक और चक्कर भी है कादियानी, वो भी तो तालीम हासिल कर रहे हैं अपने मदारिस से। हम बात करें तालीम का, तालीम तो चल रहा है। तो पाकिस्तान का जब ये तालीम होगा तो कन्फ्लिक्टिंग फोर्स आप क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान में। जब वो बड़े होते हैं एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं। आपका करिकुलम सिंगल नेशनल करिकुलम कहाँ गया? नहीं है। तो आप बोलेंगे भी नहीं है, नहीं है, ये तो है। मतलब पाकिस्तान में आपको कम से कम ये जो बेसिक्स है ना, यहाँ से आपको आइडिया होगा कि असल में हमारा तालीमी निजाम तबाह कहाँ हो रहा है। जब आप ये डेटा करेंगे कलेक्ट, गवर्नमेंट प्राइवेट कैम्ब्रिज स्कूलिंग सिस्टम, फिर ये पाक तुर्क जापान, फिर सेमिनरीज एनरोलमेंट, वहाँ के टीचर्स, उनकी सैलरीज, उनकी ट्रेनिंग, मेरिटोक्रेसी है नहीं है भी, क्या निजाम है, तो आपको तालीम का आइडिया होगा। ये तो आपका था ना एक तरफ, ठीक है, एक तरफ। फिर आप देखते हैं यही जो थी ना, यही चीज, इस चीज को आप यहाँ थोड़ी छोड़ते हो। आपको फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट या आर्गुमेंट्स या कॉज इफेक्ट सोल्यूशन वाले टॉपिक्स आप कर नहीं सकते हो। फिर आप पता है क्या करेंगे? आप पता है यहाँ पे क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 3 एरियाज में, मतलब नोट्स मेकिंग में। ठीक है, इसमें देखें हमने बात की मिसाल के तौर पे एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पे जो हमने सारी बातें की ये हमारा था लोकल लेवल का बेसिक, फिर आप देखें रीजनल लेवल का बेसिक, फिर आप देखें ग्लोबल लेवल का बेसिक। चले हमने देखे लोकल लेवल पर भी, आप अगर देखें बलूचिस्तान दूसरा KPK। अच्छा, पंजाब को छोड़ दें, सिंध को भी छोड़ दें, क्यों? आप देखें, आप यहाँ पे देखें, आप पाक स्टडीज तो पढ़ते होंगे, तो जो पाक स्टडीज है उसमें आप देखें 1935 एंड इवन ऑन वर्ड्स तक जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की या जिना की, वो क्या बोलते थे कि रिफॉर्म्स, ठीक है ना, रिफॉर्म्स शुड बी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन बलोचिस्तान एंड NWFP, ठीक है, NWFP। तो आप बोलेंगे यार पंजाब तो मुगल्स होते उनका कैपिटल भी रहा है, पंजाब और सिंध वगैरह जो नीचे आपके आ रहा है, पंजाब सिंध बहुत आगे थे। लेकिन आजादी से पहले तक 1935 और इवन ऑनवर्ड्स तक इनके डिमांड्स होते थे कि रिफॉर्म्स लाए जाएं बलूचिस्तान और NWFP में। मतलब यहाँ पे तालीमी भी कोई रिफॉर्म नहीं थे, ट्राइबल सिस्टम था पूरा। फिर आप अभी कम से कम ये तो देखें यार, ये बलूचिस्तान और NWFP का जो लिटरेसी रेट है वो तो पंजाब का मुकाबला कर रहा है, उससे भी ऊपर उठा हुआ है। तो बलूचिस्तान NWFP में एक साथ रिफॉर्म शुरू हुए तो बलूचिस्तान इतना पीछे कैसे चला गया? और NWFP ने क्या पॉजिटिव पॉइंट किए कि वो आगे निकल गया। तो ये लोकल लेवल पर भी आपको आइडिया होता है कि यार चले हमें कम से कम, हम जब अगर पॉजिटिव ऐसे हो, आर्गुमेंटेटिव हो, हम कोई बताए रेमेडीज, तो लोकल लेवल पर भी हमारे पास एग्जांपल्स तो हैं। बेशक उस तरह की क्वालिटी नहीं है इंटरनेशनल लेवल की, लोकल लेवल पर भी ये बलूचिस्तान और NWFP में रिफॉर्म्स एक साथ शुरू हुए, एजुकेशन के भी। NWFP पंजाब के इक्वल इवन उससे आगे निकल रहे, बलूचिस्तान सबसे पीछे है और आबादी सबसे कम है, वसाइल सबसे ज्यादा है। तो ये कर क्या रहे हैं? तो आपको जरा आइडिया होगा आप जब इसको पढ़ेंगे। फिर जितने आपने पढ़े थे यहाँ पे बेसिक्स जो हमने बात किया, बजट का, लिटरेसी रेट का, टाइप्स ऑफ एजुकेशन का, फिर आप आ जाए जो कि आपके ये रीजनल कंट्रीज थे। तो आप बोले यार ये श्रीलंका जो है, श्रीलंका का 98% लिटरेसी रेट कैसे हो गया? आप चाहे चाइना 1.5 अरब आबादी है, वो आगे कैसे है? आप ये सिंगापुर को देखे, आसपास बड़े आगे हैं तालीम में, आप नहीं पढ़े होगा, सिंगापुर बहुत आगे, ये कैसे निकल गया? तो कम से कम 2-4 देख लिए। यहाँ पे चाहे ग्लोबल में जो कि आपके ये स्कैंडिनेवियन स्टेट्स थे, ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, लग्जमबर्ग वगैरह ETC, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। फिर आप देखते जापान को देखें, यार जापान कर कर क्या रहा है कि उसकी तालीम आगे है, बच्चे बहुत ज़हीन है उसके। ये जर्मनी को आप देखें, ठीक है ना, जर्मनी को। यार आप US को देख लो, आप कनाडा को देख लो, आप बोलेंगे वो भी तो इंसान है, उनके भी तो हाथ तो आंखें हैं, वही दिमाग है।
وہ کر کیا رہا ہے کس حوالے سے؟ وہی یار وہ آپ کا لیٹ سپوز وہاں پہ ان کو بجٹ الوکیشن کتنا دیتے ہیں، وہاں پہ یہ جو آپ کا آپ کی جو ہے میریٹوکریسی کس حوالے سے ہے ٹیچرز کی، وہاں پہ جو یہ ٹیچر ٹریننگ ہے یہ کس طرح سے ہے، وہاں پہ پھر آپ بولیں گے یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹیچر ٹریننگ، بجٹ، میریٹوکریسی، وہاں پہ کریکولم، وہاں پہ ایکٹیویٹیز، ادر ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ایکٹیویٹیز ہے ان کے علاوہ اس کا ایٹماسفیئر، ان کا جو ٹیچنگ سٹائل ہے، مطلب یار وہ کر کیا رہا ہے یہ مطلب کیوں پڑھتے ہو ریجن گلوبل کے، تاکہ آپ پھر دیکھیں یہ کمپیئر کنٹراسٹ بھی کر سکو، آپ کیسے تھا پوزیٹو کیوں تباہ ہے، کیا وجوہات، آپ بولیں گے یہ سارے وجوہات ہیں اس لیے ہم پیچھے ہیں، ہم بولیں گے کیسے اس کو ریکمینڈ کیسے امپروو کریں، یہ آپ کے پاس ریجن اور گلوبل لیول کے جو کنٹریز ہیں ایجوکیشن میں جو کہ آگے ہیں انہی کے ایگزامپلس کو آپ لوکل لیول پہ اس پہ کچھ امینڈمنٹس کر کے امپلیمنٹ کر سکتے ہو، یہ آپ کے بن رہے سولوشنز ریمیڈیز بن رہے ہیں، آرگومنٹیٹیو ایسے ڈسکرپٹیو ایسے میں بھی آپ کو جو لوکل ریجنل گلوبل لیول پر بات کرتے ہیں آپ کو ملتا ہے مواد، اس میں سے ملتا ہے مٹیریل، آپ مطلب یہ چیز نکالتے ہیں، یہ تو آپ نے نکال دیا، لیٹ سپوز آپ کا ٹاپک اگر وہی تھا، ٹاپک وہی سیم چل رہا ہے آپ کا ایجوکیشن، آپ بولیں گے ایجوکیشن پہ میرے نوٹس مکمل تھوڑی ہوئے ہیں، آپ بولیں گے یار جو ایجوکیشن تھا اس کو تو میرے کافی اینگلز باقی ہیں، آپ بولیں گے یار یہ جو ہے نا ایجوکیشن، ٹھیک ہے ایجوکیشن، ایجوکیشن پہ آپ بولیں گے کہ بھائی یہ جو تھا نا ایجوکیشن پہ، ٹھیک ہے لوکل، ریجنل، گلوبل، تین، اچھا تین میں پھر آپ دیکھیں یہاں پہ سوشل، سوشل پھر آپ کا ٹھیک ہے سوشل کے علاوہ آپ کا پولیٹیکل، پھر آپ کہتے ہیں اس میں اکونومک، ٹھیک ہے اکونومک، پھر آپ کہتے ہیں اس میں سائنٹیفک، اچھا اور ایون نیچرل بھی اگر آپ کو مل رہا ہو، ٹھیک ہے نا، آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ میں یہ بھی تو دیکھوں، یہ آپ کا جو ڈسکرپٹیو ایسے ہو اس کی سگنیفیکینس کیا ہے، تو پھر آپ بولیں گے یہاں پہ مطلب میں کیا کروں گا یار یہ لوکل لیول پہ مطلب اس کو آپ کیا کیسے نوٹ بناتے ہیں، سگنیفیکینس آف ایجوکیشن لوکل لیول پہ، آپ نے ویسے یہ جو ہے نا لوکل لیول، ٹھیک ہے لوکل لیول پہ پھر آپ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ سوشل لیول پہ یہاں پہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں، پولیٹیکل لیول پہ، اکونومک لیول پہ، سائنٹیفک لیول پہ، اور نیشنل کا اگر ہوا ریجن جو خطہ ہے وہ تعلیم کی وجہ سے ان کی سوسائٹی پہ کیا اثر پڑا، سیاست پہ، معیشت پہ، سائنس پہ، دنیا کے باقی کنٹریز ہیں تعلیم کی وجہ سے، دنیا کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی سوسائٹی چینج کیسے ہوئی، سیاسی نظام، سیاسی اویئرنیس کیسے پیدا ہوئی، معیشت کیسے امپروو ہوا، سائنٹیفک ترقیاں کیسے ہوئی، تو پھر آپ یہاں سے پوائنٹس نکالتے ہیں، دیکھیں سوشل لیول پہ آپ ایسے ایگزامپل دیں کہ پاکستان کا نا یہ باتیں نیچے کہیں پہ ہوں گی، نہیں تو لکھ دیتے ہیں آپ خالی آئیڈیا کے لیے، ٹھیک ہے اگر نہیں بھی ہے لیٹ سپوز، دیکھیں یہ یہاں پہ ہے ویسے، آپ دیکھیں نالج انفارمیشن یہ آپ نے نکالا، ٹھیک ہے صحیح ہے، یہ کچھ اور ہے، دیکھیں ہم خود دیکھیں اگر دو چار پوائنٹس اس میں آپ دیکھیں نا کیا کہتے ہیں سوشل لوکل مطلب پاکستان، آپ بولیں گے تعلیم بالکل بیکار ہے، پھر بھی فرق کچھ نہ کچھ تو آتا ہے، جیسے دیکھیں جیسے آپ یہاں پہ نا اگر اپنے ایریا کا آپ اگر یہاں پہ دیکھیں سوشل لیول پہ تو آپ بولیں گے سٹیز ورسز جو کہ آپ کے ٹاؤنز ہیں، تو آپ اگر دیکھیں یہاں پہ تعلیم کی وجہ سے آپ کے شہروں میں زیادہ سوشل بونڈیج ہے، سسٹم ہے، کہ شہروں میں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کی وجہ سے شہروں میں آپ بولتے ہیں ذرا ایک پیسفل کو ایگزسٹنس پائی جاتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، ان کا جو کلچر ہے زیادہ سیرین پیسفل ہوتا ہے، کہاں کی نسبت، ٹاؤنز کی نسبت، ٹاؤن آپ دیکھتے چھوٹے بڑے وہ آپ کے مشتمل ہے ٹرائبل
وہ ہوتے ہیں ٹرائبس پہ. لیٹ سپوز آپ دیکھیں ایک ٹرائبس میں آپ لیٹ سپوز بول دیں بھائی لہڑی آباد ہو گیا, لہڑی آباد میں خالی لہڑی ہوں گے, وہاں پہ لانگو ہو گیا تو اس کی خیر نہیں ہے پھر. اچھا آپ دیکھیں بھائی ایک جگہ کاکڑ قلعہ ہو گیا, کاکڑ قلعہ میں مطلب ایک بات نہیں کر رہا شہروں کی, جو دیہات ہے سائڈ ایریاز وہاں خالی کاکڑ رہیں گے بھائی, باقی لوگ جا نہیں سکتے, جائیں گے تو یہ انڈرسٹینڈنگ پیسفل کو ایگزسٹنس پائی نہیں جا سکتی ہے, پراپرٹی خرید نہیں سکتے ہو, رہ نہیں سکتے ہو. بھائی آپ بولتے یہاں پہ رہتا ہے بھٹی, بھٹی رہتا ہے وہاں پہ, تو آپ بولیں کہ بھٹی ہے تو وہاں پہ جٹ جا نہیں سکتا. تو مطلب تعلیم کی کمی, تو سوشل لیول پہ بونڈیج کا جو سسٹم ہے آپ کہتے ہو وہ وہاں پہ سچ کم ہے, نہیں ہو پاتا ہے, فرق تو ہے. ریجن لیول پہ دیکھیں آپ بات کرتے ہیں سوشل سسٹم پہ, عربیہ دیکھ لو, عربیہ ایگزامپل, اسلامیات آپ سب پڑھتے ہو, عربیہ کا سب کو پتا ہے کہ آپ کہتے ہیں وہاں پہ دور جاہلیت تھا, تعلیم کی کمی تھی, تعلیم پھر وہاں پہ جب آیا تعلیم قرآن آ گیا. اچھا پھر آپ کہتے ہیں سننا حدیث وغیرہ آ گیا, سب نے ان کو پڑھایا, تعلیم دی, ان کو سکھایا. عرب کا معاشرہ چینج ہوا, عرب کا معاشرہ چینج ہو گیا. گلوبل میں آپ دیکھتے ہیں, آپ بولتے ہیں بھائی یہ جو آپ کا تھا یورپ کو آپ کہتے ہیں کہ وہ تھا ڈارک ایجز میں, پڑھا ہے آپ نے, یورپ واز ان ڈارک ایجز, تو ڈارک ایجز میں وہ تھا, کیوں تھا؟ تعلیم نہیں تھی. اور آپ جو ہے کرنٹ جو موجودہ کرنٹ آپ اگر یورپ کا کلچر دیکھیں, مطلب ان کی سوسائٹی دیکھیں, تو آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ پیشنس, پیسفل کو ایگزسٹنس, ای ٹی سی اچھا خاصا آپ کو وہاں ملتا ہے. وہاں جتنا پیشنس ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, پیسفل کوآپریشن ہے, پیسفل کو ایگزسٹنس ہے وغیرہ وغیرہ, ایون اینیملز کے ساتھ, مطلب ہیومنس کو چھوڑ کے ایون آپ اینیملز کا دیکھیں وہاں پہ وہ کتنا خیال کرتے ہیں. وہاں جو ایون آپ کے پرزنرز ہوتے ہیں, پرزنرز ان کا کتنا خیال کیا جاتا ہے, اس کا امپیکٹ تو. اچھا تو پھر دیکھیں لیٹ سپوز آپ یہاں پہ بول دو کہ بھائی یہ جو ہے اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں جو کہ ہے آپ کا پولیٹکس, پولیٹکس بھی دیکھیں, آپ پاکستان کو دیکھ لیں, آپ کے جتنے ولیج کے سائٹ پہ کانسٹیٹوئنسیز ہیں, ولیج کے سائٹ پہ جتنے بھی آپ کے کانسٹیٹوئنسیز ہیں, وہاں پہ ووٹ کس کا ہے, ووٹ کس کا ہے؟ آپ کے اپنے کلین کا, قبیلے کا, آپ کے ٹرائب کا, اسی کا ہے. جبکہ آپ دیکھیں سٹیز میں آپ دیکھ لیں کوٹا سٹی, کراچی کو, لاہور کو, وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یار کہ جو کام کرنے والا مطلب سیاسی طور پہ اویئرنیس والا ہے, مور اویئرنیس ہے, وہاں پہ آپ کو بہت کم ملے گا, کہ یار اسی بندے کو ووٹ کرنا ہے کیونکہ میرے قبیلے کا ہے. نہیں ہوتا, کیوں؟ تعلیم ہے. ارے خالی ایک ایگزامپل بھی آپ دیکھیں, ریجن, اچھا جہاں بھی دیکھیں جو کہ آپ کا ہے ریجن سیاسی لیول پہ, اچھا اس بات کو چھوڑ کے بھی لوکل لیول پہ آپ دیکھیں, ایک اور بڑی ایگزامپل نا, آپ نے پاک شریف سے پڑھا ہوا ہے, آپ کہیں گے جو انڈینز تھے دونوں, بھائی وہ تھے انڈر کلونیل رول کے انڈر تھے, سلیو تھے. آپ کہیں گے فرسٹ یونیورسٹی انڈیا میں بنی کہاں پہ, فورٹ ولیم یونیورسٹی, جس کو آپ کہتے ہو کلکتہ یونیورسٹی, وہ بنی کب؟ 1857 میں. آپ دیکھیں 30 سال بعد, 28 سال بعد, راؤنڈ اباؤٹ 1885 میں, وہی یونیورسٹی کے پڑھے لکھے جو لوگ تھے, جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے, ان میں آ گیا سیاسی شعور, انہوں نے بنیاد رکھ دی انڈین نیشنل کانگریس کی. اچھا پھر آپ دیکھیں ایک اور, یہاں پہ یہ 1877 میں بن گیا, جو کہ آپ کا محمدن اینگلو اورینٹل کالج تھا. اسی میں آغاز ہو گیا پولیٹیکل سائنس کا, اس میں آغاز ہوا پھر پولیٹیکل سائنس کا, جب وہ بنا پوسٹ گریجویٹ کالج, آرے سمجھ میں, اور پھر وہیں پہ آغاز ہوا لو کا. تو یہاں سے چلتے چلتے آپ دیکھتے ہیں 31 سال بعد 1906 میں بن گیا آل انڈیا مسلم لیگ, سیاسی شعور. مطلب آپ چاہتے کہ یہ فورٹ ولیم یونیورسٹی کو تعلیم آئی تو وہ بنا پائے ایک پارٹی سیاسی, ان میں شعور آیا. بات کرتے ہیں انڈین مسلمز کا, تو یہاں جب بنا اسکول, پھر بنا کالج, اس میں آغاز ہوا تعلیم و تربیت کا, پولیٹیکل سائنس, لو پڑھائے جانے لگے. تو 31-30 سال بعد وہی جب ایک نسل جوان ہوئی, ان میں سیاسی شعور آیا, انہوں نے بنیاد رکھی مسلم لیگ کی. اور یہی جو آپ کے پھر پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ انڈیپینڈنس موومنٹ چلائی, نہیں چلائی آزادی کے لیے,
ठीक है, चलाई। तो कहाँ से चलाई भाई? कहाँ से चलाई? सियासी शऊर से। सियासी शऊर कहाँ से आया? तालीम से तो आया, और कहाँ से आया? ठीक है, तो ये आपको आइडियाज मिलते हैं कि भाई ये तुम्हें आइडियाज दिखा दो, तालीम की अहमियत है यहाँ पे। आप बात कर रहे हैं यार पॉलिटिकल, ये रीजनल लेवल पे, आप यहाँ पे ये ईरानियन रेवोल्यूशन चेक करो, वो भी तालीम से आया, ईरानियन रेवोल्यूशन। आप यहाँ पे देखें कि भाई ये जो आपका था, क्या कहते हैं उसको, ठीक है, आपका जो था ना ईरानियन रेवोल्यूशन रीजनल लेवल पे, उसके आप देखें ये जो अरेबियन जो एवोल्यूशन हुआ, वो भी तालीम से। क्या आप देखें अरेबिया में वही बात, सियासी लेवल पे ट्राइबलिज्म था, और उसकी कंडीशन थी कि वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे देखे आपने ये पढ़ा तो होगा एक चीज, ठीक है, क्या चीज पढ़ा होगा कि अनकंडीशनल अनकंडीशनल फेथफुलनेस टूवर्ड्स ट्राइबल चीफ। बट आप देखे जब वहां पे वही जैसे हमने ऊपर ऊपर मिसाल देखा कि यार ये अनकंडीशनल फेथफुलनेस था टुवर्ड्स ट्राइबल चीफ, और पॉलिटिक्स में सिर्फ वही काम करेगा, उसी को सपोर्ट करेंगे जो ट्राइबल है। बट वहां पे आप देखें प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आए, मुख्तलिफ कबाइल थे, बट सपोर्ट हुआ सियासी लेवल पे। चलो उनके तशरीफ ले जाने के बाद आप देखते हैं अबू बकर बनु तैम का, उमर फारूक बनु वदी का, उस्मान गनी, ठीक है ना, उस्मान गनी को आप देख लें बनु उमैया का, अली बिन अबी तालिब बनु हाशिम का। जब तक ये सिलसिला रहा तरक्की हुई, जब फिर उमैयाज अब्बासीज आए तो फिर गड़बड़ हुआ। लेकिन सियासी शऊर जो यहाँ से आप देखते हैं जो चेंज हुआ, तालीम ही से तो हुआ, ईरान का तालीम ही से तो हुआ रीजन पे। ग्लोबल लेवल पे आप देखें बहुत बड़ी मिसाल है। आप देखें ये अभी तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो तो इंडियन नजाद है। मतलब आप सोच सकते हैं कि आप पाकिस्तान में जाके सपोज आप कहें कि एक बंदा हो युगेंडा का, युगेंडा युगेंडा का सिटीजन हो, और वो आके बन जाए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, आप बोले इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता। आप तो अपने लोगों को नहीं छोड़ते हो। तो बरतानिया में आप बोलेंगे ब्रिटिश में इतना सियासी शऊर कैसे आया? तालीम से। चेक कर लें कैनेडियन जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, अच्छे खासे बेटे इंडियन पाकिस्तानी। लंदन का मेयर देखा होगा जो आपका था पाकिस्तानी। जैसे आप बोले पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, कराची में जो है आप बना लो किसी नाइजीरियन को, बना दो नाइजीरियन को मेयर, इम्पॉसिबल है, नहीं बना सकते हो। ये जो सियासी शऊर वहां से आया। फिर आप यहाँ पे देखें ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, आप देखें यार ये रशियन रेवोल्यूशन था, आप इसमें और यूएस वगैरह उठे, बाकी वजूहत तो थे, लेकिन इस सियासी शऊर में तालीम का किरदार ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। ये खाली समझाने के लिए कि नोट्स टेकिंग। अभी देखें, अभी मैं बोलूं कि भाई आप एजुकेशन पे तो देखें, ये लेट सपोज आपका सोशल सोशल में हम ये भी कहते हैं सोशल, ये खाली आपका था सोशल, फिर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पे आप जाएंगे, सेम आप साइंटिफिक पे जाओगे, जितने इजादात इनोवेशन है सब के सब साइंसी मरहून मिन्नत है। इकोनॉमी, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप बोले एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लेट सपोज पाकिस्तान का, साउथ एशिया का, बगैर तालीम के एग्रीकल्चर एडवांस हो नहीं सकता। रीजन देखे रीजन लेवल पे अरेबिया कंट्रीज, आप बोले आपके ये जितने नेचुरल रिसोर्सेस थे, आपका ये जैसे आप कहते पेट्रोलियम ऑयल बोल दें, गैस बोल दें, आप मिनरल्स बोल दें, क्या ये बगैर तालीम के आप इसकी डिस्कवरी कर सकते हो, या इसको आप रिफाइंड फॉर्म में ला सकते हो? आप बोलेंगे नहीं ला सकते, इम्पॉसिबल है। भाई नहीं ला सकते हो ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ, आ रहे समझ में, तभी तो कह रहा हूँ तालीम से। और ये नेचुरल रिसोर्सेज आपने डिस्कवर कैसे किए? तो आप बोलेंगे यूरोप की इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किए। यूरोप ना इंडस्ट्रीज मशीन्स बनाता, न ये डिस्कवर होते। ये जो आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या विदाउट एजुकेशन के हुई है? आप बोलेंगे नहीं, मतलब तालीम नहीं, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रीज थे। आपके ये तालीम देखिए, ये सारा तालीम ही से हुआ, वैसे ही एजुकेशन से हुआ। एजुकेशन में सबसे पहले तो आपका हुआ था ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट हुई, उसी ह्यूमन रिसोर्स ने बना दिया आपका, आपकी इंडस्ट्रीज, और ह्यूमन रिसोर्स ने आपका डिस्कवर किया नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स ने ही आपका अपलिफ्ट किया एग्रीकल्चर का निजाम।
ہیومن ریسورس سب کچھ کرتا ہے، اور ہیومن جو ہے وہ ایک ریسورس یا اسیٹ تب بنتا ہے اگر وہ ایجوکیٹڈ ہو، ہائی لیول کے ایجوکیشن. خالی الف سے انار بے سے بکری نہیں، وہ تعلیم تھوڑی ہے، سائنٹیفک ایجوکیشن. یہ سب کے سب آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے بھائی کہ تعلیم ہی سے ہوتا ہے، ون ٹو آل. پھر ہیومن ریسورس بنے گا تو ہیومن ریسورس سیکھے گا آپ کا ٹیکنیکل ایجوکیشن، تو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پر بھی آپ بات نوٹس بنائیں گے. یہ ہیومن ریسورس میں ہیومن میں وومن بھی ہیومن ہی ہے، ایجوکیشن بھی تو ہوگا. ایون آپ بولتے ہیں ایڈلٹ ایجوکیشن، ایڈلٹ بھی تو ایک بندہ نہیں پڑھ لکھ پایا تو کیا اس کو مار دے؟ ان کے لیے تعلیم بالغاہ کا نظام کیا جائے گا. سب سے جو بڑی مثال تھی وہ تو موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جتنے بھی پروفٹس آئے انکلوڈنگ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، انہوں نے کیا پرائمری اسکولز بنائے تھے؟ پرائمری اسکولز تو نہیں تھے، سارے ایڈلٹ ہی تھے. تو انہی کو تو انہوں نے شعور دیا، تعلیم دی. تو مطلب یہ آپ جب ایسے کام کریں گے، پھر سائنس میں آپ دیکھ لو، سائنٹیفک جتنے بھی ہیں، آپ بالکل ہی ہم کام کر رہے ہیں لیپ ٹاپ پہ. یہ کیا کس نے بنایا؟ کوئی دیہاتی تھا بغیر تعلیم یافتہ؟ یہ جو کیمرہ ہے، یہ جو مائک ہے، اچھا یہ جو لائٹ آپ کی الیکٹریسٹی ہے، بجلی آپ کی ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ کا یہ موبائل فون پہ آپ لیتے ہو، آپ کے کمپیوٹر سسٹم ہے، آپ کے جتنے بھی آپ یہ ویکسینز ہیں، یہ آپ کے ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ویکسینز آپ کے جتنے بھی یہاں پہ ویکسینز، آپ اس طرح بولتے ہیں جتنے بھی آپ کے میڈیکل کے اکوپمنٹ ہے، ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کارز ہے، ETC. یہ کیا سارے جاہل لوگ بنا رہے ہیں؟ یا یہ کیا الف سے انار بے سے بکری والے لوگ بنا رہے ہیں؟ نہیں، یہ سارے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. ٹیکنیکل جس کو آپ کہہ سکتے ہو سائنٹیفک ایجوکیشن، یہ کر رہے ہیں. اور یہ بھی پھر آپ گلوبل لیول کی، آپ جب یہ ساری چیزیں پڑھیں گے نا، تو پھر میں آپ سے تعلیم کے حوالے سے کوئی بھی ٹاپک پوچھوں، آپ کو سارے اینگلز کور ہوں گے، آپ کو ادراک ہوگا کہ بھئی پاکستان کیوں پیچھے ہے، اس کیا بیسکس، کیا انفارمیشن ہے، پھر ریجنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے، گلوبل لیول پر کیا ہو رہا ہے، پھر اس کا سگنیفیکنس سوشل لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، اکنامک لیول پہ، سائنٹیفک لیول پہ کیا ہے، اور پاکستان پیچھے کیوں ہے. یہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا جب آپ ایک پڑھیں گے پاکستان کا نظام تعلیمی، پھر اس کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں گے. جب آپ پڑھیں گے ریجن اور گلوبل کے ڈیولپ کنٹریز کیا وہ کر کیا رہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. گلوبل یہ آگے پیچھے اسکینڈینیوین آپ کے اسٹیٹس سے، آپ کے US وغیرہ ہے، آپ خالی US کے صرف یہ جو پرائمری اسکولز ہیں نا، ایگزام کے علاوہ بھی جا کے ذرا یوٹیوب کھولو، یوٹیوب میں چیک کرے کہ بھائی یہ جو یوٹیوب ہے اس میں US کا جو خالی جو پرائمری اسکول ہے اس کا کیا نظام ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا. ان کا جو وہاں پہ یہ پرائمری اسکول کا نظام ہے، وہ آپ کے پاکستان کے جو یونیورسٹیز ہے نا وہاں پر بھی نہیں ہے. پاکستان کی یونیورسٹیز بھی اس قابل نہیں ہے، وہاں پہ اتنی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے جتنا کہ آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں پرائمری اسکولز میں، ان کی ایکٹیویٹیز کو، سلیبس کو، ان کا جو ہے کریکولم کو، ان کے ٹریننگ کو پریکٹیکل وے میں. تو ہمارے یونیورسٹیز میں بھی نہیں ہے. ہمارا PhD جو ہے وہ تو اپنا تھیسس بھی بناتا ہے 5,000 روپے میں. آپ کا جو MPhil والا ہے، MPhil والا بھی آپ کیا کرتا ہے، یہی 5 سے لے کے 10 تک وہ بھی بناتا ہے اسائنمنٹ. ایک بندہ MPhil کر رہا ہے جیوگرافی میں، چلتا ہے. دیکھیں آپ بولے یار میں ہر روز بول رہا ہوں، ایک تو آپ کے پاس ٹوٹل 7,000 PhD ہولڈرز ہیں، 1,000 PhD ہولڈرز ہیں، اس میں آپ کا ایک بندہ ہوگا جیولوجی کا. آپ بتا دیں پورا پاکستان، خاص پورا بلوچستان بڑا پڑا ہے، اس نے کون سی ڈسکوری کر لی پاکستان میں PhD کر کے؟ اس نے کون سی ڈسکوری کی ہے؟ کوئی نہیں کی ہے. تو کہاں کا PhD ہے؟ وہ بھی انگوٹھا چھاپی ہے. جیوگرافی پوری ان ایکسپلورڈ ہے پاکستان کی. آپ یہاں پہ میڈیکل سائنس میں اتنے آپ کے PhD ہولڈرز ہیں، FCPS کیا ہے، انہوں نے کون سی ویکسین بنائی ہے، کون سی میڈیسن بنا لی ہے، کون سی جغرافرز نے کون سی جغرافی ڈسکور کی، جیولوجسٹ نے کون سا یہاں پہ تیل گیس آئل یہاں پہ کر دیا. اچھا آپ سمپل بھی آ جاؤ، آپ بولے ایک بندہ چلو وہ MPhil یا PhD ایجوکیشن میں ہے، ٹیچنگ کے فیلڈ میں، اس نے یہاں پہ کون سی ایجوکیشن کی تھیوری پیش کر دی. ایک سائیکولوجسٹ ہے، اس نے کون سی یہاں پہ تھیوری پیش کر دی. نل بٹن نل ہے سب. پاکستان کا تو تعلیمی نظام پورا تباہ ہے. اچھا آپ کے مدارس میں آپ بولتے ہیں یہ آپ کا سیمینری ہے، مدارس ہے. یار جو سیمینری مدارس میں ایک آپ کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے وہاں پہ پڑھا 11 سال تک پڑھا. 11 سال کے بعد وہ مزید بھی پڑھتا ہے اگر بننا ہے مفتی.
آپ بولتے اس نے کون سا ایسا ابھی فارمولا پیش کیا، کون سی ایسی کتاب لکھی جس سے یہاں پہ ہم آہنگی یا ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے بھی راہ ہموار کی ہو؟ وہ تو مزید آپ کا سیکٹیرینزم بڑھاتا ہے، بھئی مزید فرقہ واریت ہے، تو آپ بولیں گے بھائی یہ تو تعلیم نہیں ہے، تباہی ہے تباہی، اور آپ کنفلکٹنگ فورسز کھڑے کر رہے ہیں جو کہ بچپن سے الگ الگ سکولز میں پڑھتے ہیں، الگ الگ ٹاپکس، الگ الگ سلیبس کریکولم پڑھتے ہیں، بڑے ہوں گے سب ایک دوسرے کا گلا پکڑ کے لڑیں گے آپس میں، اور کیا کریں گے؟ ڈسکوریز کچھ بھی نہیں کریں گے۔ خیر آپ جب پڑھیں گے لوکل یہ ریجنل گلوبل آئیڈیاز ملیں گے تو آپ ریکمینڈ کر پائیں گے کہ تعلیم کو ہم کیسے بہتر کر سکتے۔ ایسے ہی آپ سارے ٹاپک کی نوٹس میکنگ کریں گے، چاہے ڈیموکریسی، چاہے پاورٹی، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ سمجھ آ رہا ہے کچھ بھی لگا آ رہا سمجھ میں؟ یہ نہیں آ رہا؟ آپ سب دیکھیں خالی ویسے بتا دوں ہلکا سا ایگزامپل، پاورٹی اس پہ کام کریں گے، آپ بولیں گے وہی میں کام کروں گا، بیسکس پہ میں کام کروں گا، کوٹیشنز پہ میرے پاس ہسٹوریکل فیکٹس ہوں گے، میں نکالوں گا، میرے پاس میں نکالوں گا ایگزامپل کا غربت کے حوالے سے۔ پھر آپ بولیں گے میں بات کروں گا کس چیز پہ، جو کہ آپ یہ ہے نا اکونومک، آپ بولیں گے اکونومک پر بھی میں بات کروں گا، مورل پاورٹی پر بھی بات کروں گا، اس کی بھی الگ الگ اینگلز نکلتے ہیں۔ پاورٹی کا رول کیا ہے معاشرے میں، اس کا رول کیا ہے، پولیٹیکل اسپیکٹس کیا ہے، اکونومک اسپیکٹس کیا بنتے ہیں، سائنٹیفک اسپیکٹس کیا بنتے ہیں، ای ٹی سی، ایسے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیموکریسی وہی سیم، جتنا ہم نے اوپر پڑھا سب